والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا محبوب رب العالمين. السلام عطیہ درود و سلام پیش کرنے کی انتہائی عزت اور تکریم کے لائق حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی سورہ حجر کی چند آیات بینات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پروردگار عالم کی ذات ان آیات بینات میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اسے اس سے دور رکھا جائے گا جو انتہائی پاک باز اور تقوی والا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وما لأحد من نعمت تجزا، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ چکانا چاہتا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ صرف اپنے عظیم پروردگار کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اس کا رب اس سے ضرور راضی ہوگا۔ ان آیات بینات میں پروردگار نے اپنے مخلص اور متقی لوگوں کی صفات کو بیان کیا کہ سب سے زیادہ تقویٰ کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنا مال اپنے دل کی پاکیزگی اور رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کا ہر عمل
اخلاص، خلوص نیت اور للہیت پر مبنی ہوتا ہے۔ مفسرین کرام نے ان آیات کا مصداق افضل الخلق بعد الرسل اصدق الصادقین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا ہے کہ آپ اس گروہ کے سردار اور سرخیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے کہ آپ امت مسلمہ کے سب سے اصیل فرد ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آفتاب کی شعاع سب سے پہلے جس کلمے اثر پہ پڑی اور جس کے دل کو روشن کیا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارہ پہ اپنا تن من، اپنا مال، اپنی جان اور اپنا دل سب کچھ قربان اور فدا کیا۔ آپ کی زندگی کا مقصود ہی یہی تھا کہ میرا رب اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ آپ نے اپنی دولت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دی، اور میرے حضور سیدی بسندی و مرشدی حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر ضیاء القرآن شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تو مختلف لوگوں نے مختلف طرح کی باتیں کی، اور انہی میں آپ کے بات گرامی حضرت خلافہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا، کیونکہ اس وقت غلام خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے، ان کا کاروبار تھا، بزنس تھا، کہ بیٹا تو غلام خرید رہا ہے، دیکھ کے خریدا کرو۔ تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا اے عباد انما اريد ما عند اللہ، اے میرے والد گرامی، میں وہی کرتا ہوں تو میرا رب چاہتا ہے، اس میں میرے رب کی منشا ہوتی ہے، میں اپنی رب کی رضا کے لیے سارا عمل کرتا ہوں اور اپنی دولت کو اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ آپ نے بے شمار غلاموں کو آزاد کروایا، اور کس لیے؟ کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرے پروردگار کا معبود مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اور پھر اتنا ایثار تھا، اتنا اخلاص تھا، اتنا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کی ذات پہ انتہائی زیادہ نظر کرم تھی، اور آپ کے ہر قول اور فعل سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ آپ کو اپنے معبود سے پیار تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اپنے اس سچے عاشق دلتبا سے بھی محبت اور پیار تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنی دولت، اپنی اولاد کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی آپ کو ان گنت نوازا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کنت جالسا عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے،
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صاحبکم قد غامر کہ اے ابو دردہ تیرا ساتھی ابو بکر کسی سے لڑائی کر کے آ رہا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں فسلما، اور سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ سلام کہتے ہیں۔ سلام دینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرضگزار ہوتے ہیں اور ابو دردہ فرماتے ہیں تیزی سے آئے کہ آپ نے اپنے کپڑے کا ایک کونا پکڑا ہوا تھا، فاقبل ابو بکر آخذا بطرف ثوبہ، آپ نے اپنے کپڑے کا ایک طرف پکڑا ہوا تھا، فابدى ركبتيه، اور آپ کے گھٹنوں سے کپڑا بھی ظاہر ہو گیا، گھٹنے آپ کے نظر آنے لگے اس حالت میں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی معاملہ ہوا اور میں نے انہیں کوئی سخت بات کہی، اور کہنے کے بعد میں نے ان سے معافی طلب کی، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر اللہ لک یا بکر ثلاثہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اے ابو بکر میرا رب تیری غلطی کو معاف فرمائے، میرا رب تیری غلطی کو معاف فرمائے۔ اب آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ کلمات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے سب سے پہلے یہ کہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی حالات سے باخبر ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا غلام کس کیفیت اور حالت میں میرے پاس آ رہا ہے، وہ میری درگاہ میں کیوں آ رہا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اور دوسرا یہ کہ محفل میں جانے کا انسان جس حالت میں ہو، جب بھی کسی مسلمان سے آمنا سامنا ہو تو اس وقت وہ سب سے پہلا عمل کیا کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام حالت ہے تب بھی، اور اگر انسان رائے کی حالت میں ہے، غصے کی حالت میں ہے، تو اس وقت بھی کہیں جا رہا ہو تو غصے کی حالت میں بھی السلام علیکم کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہی غلامان مصطفیٰ کا شیبہ ہے اور یہی سنت مصطفیٰ بھی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی۔ اور تیسری چیز یہ کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے اس وقت بعد میں جب انسان اپنی اس غلطی پہ غور کرے اور اسے اپنی غلطی نظر آ رہی ہو تو اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، اس پہ ندامت کا اظہار کرنا، اور جس سے کوئی زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگنا، یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اور یہ توفیق بھی میرا رب انہی لوگوں کو دیتا ہے جن پہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں ہم اگر دیکھیں، اپنی زندگیوں کا نہیں، اپنے خانگی معاملات کا ہی، باہر کے معاملات کو چھوڑیں، اپنے گھر کے معاملات کو اگر دیکھیں کہ ہم غصے میں ہوں تو کسی سے کلام بھی نہیں کرتے، کسی کو سلام دینا بھی گوارا نہیں کرتے، اور دوسرے کی ٹانگیں توڑ دیں، سر پھوڑ دیں، اس کا ہر تک سب کچھ تباہ و برباد کر دیں، لیکن کبھی بھی ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، اسے ماننا، اور پھر ماننے کے بعد دوسرے سے جا کر معافی مانگنا، یہی اللہ اس کے رسول کا بھی حکم ہے اور یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جس برائی کا شکار ہے، اب طریقہ تنصبی کا، پستی کا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ
کہ ہم غلطی کر کے بھی اسے تسلیم، اور اگر دل کہتا واقعی تو غلط ہے تو دوسرے کے پاس جانا بھی ہم گوارا۔ بلکہ میں نے تو اس دور میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ میرے باپ نے غلطی کی ہے، بعد میں مجھے شرمندگی ہوئی، غلطی میری تھی، لیکن میں باپ کے سامنے جانا نہیں چاہتا، اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا گیا گزرا دور، ایسے ہم گھٹیا قسم کے انسان بن گئے کہ باوجود اس کے کہ ہمیں اپنی غلطی کا پتہ چل گیا، ہم نے تسلیم اپنے آپ سے کر لیا میری غلطی ہے، لیکن جس سے زیادتی کیا اس سے جا کر معافی طلب نہیں کرتے۔ یہ معافی طلب کرنا یہ چھوٹا پن نہیں ہے، یہ بڑا پن ہے۔ اسی لیے اللہ کی ذات نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں بھی میرا رب آپ کے توسط یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کی طرح اپنے محبوب سے محبت بھی کریں، اس محبت کی خیرات بھی لیں، اس کے مصطفیٰ بھی رکھیں، اور ہر آنے جانے والے مسلم کو السلام علیکم پیش کریں۔ کوئی بھی ہماری عادت تو السلام علیکم کو کبھی ترک نہ کریں، اور اسی طرح جب کسی سے ہماری طرف زیادتی ہو جائے ہم کر بیٹھیں تو اپنی غلطی کو تسلیم بھی کریں اور اس سے جا کر معافی بھی مانگیں۔ اور پھر جو بڑا پن ہوتا ہے، جو ساتھی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ حوصلہ افزائی بھی کرتا، بہت اچھا کیا تم نے غلطی کی ہے، نہیں، جو مخلص آدمی ہوتا ہے وہ اسے ہدایت کی بھی دعا دیتا ہے، اور یہ بھی دعا کرتا ہے جو غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کو کیا کر دے، معاف فرما۔ آپ فرماتے ہیں یہ معاملہ ہوا اتنی دیر میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ کیا، آپ وہاں موجود نہیں، وہاں سے سیدھے آپ کو پتا تھا کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ نہیں ہے تو پھر در مصطفیٰ پہ ہوں گے۔ وہاں پہنچے، بیٹھے، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے، فَأَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ فَجَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، حضرت سیدنا صدیق اکبر ڈر گئے اور آپ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور عرض کی آنا كُنْتُ أَظْلَمُ مَرَّتَيْنِ، آپ نے 2 مرتبہ کی، یا رسول اللہ زیادتی عمر فاروق کی نہیں تھی، زیادتی میری تھی، زیادتی عمر فاروق کی نہیں تھی، زیادتی میری تھی۔ اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، زیادتی بھی کریں اور کسی کے پاس اپنا معاملہ لے کے جائیں، مظلوم کے خلاف چاہیے تو یہ کہ ظالم نہ بنے، ہم اس کا کیا کریں، ساتھ دیں۔ ہم جب کوئی سننے والا، انصاف کرنے والا، وہ منصف اسی مظلوم سے زیادتی کرتا ہے تو ظالم خوش ہوتا ہے، تالیاں بجاتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں زیادتی میری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ عمر فاروق کو کچھ نہ کہیں، ڈرے آپ، صرف یہ نہیں بلکہ آپ گھٹنوں کے بل آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میری بات سنو، ایک تو وقت تھا جب میں نے تم کو کہا کہ میں تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں، فقط کر سکتا، تم سب نے مجھے جھٹلا دیا، فقط صدق وباسانی بے نفسی و مالی، ایک ابو بکر تھا جس نے میری تصدیق بھی کی، اپنی جان اور مال کے ساتھ میری ہمدردی بھی، میری دل جوئی بھی کی، میری مدد بھی کی۔ اب آپ نے ان کا حوصلہ بھی بڑھایا، ان کی دل جوئی بھی کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا ہے میرے غلاموں، کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کی غلطیوں کو معاف نہیں کرو؟ فما عندي بات، اس کے بعد کسی نے ابو بکر کو اف تک بھی نہیں کہا، اور سیدنا صدیق اکبر کو کسی نے اف تک نہیں کہا۔ اب اس آخری حدیث طیبہ کے الفاظ سے جو کند ہیں، ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ غلامان مصطفیٰ جو تمہارا ہمدرد ہو، ہر موقع پہ تمہارا ساتھ دینے والا ہو، جب تم نے
کسی بھی اچھے کام کی بنیاد رکھی، اس کی تمہارے ساتھ مدد تھی، معاملت تھی، اب اس ساتھ دینے والے کی غلطیوں کو شمار نہیں کرنا، اس کی غلطیوں کو نہیں گننا، بلکہ اس کی غلطیوں کو درگزر کرنا ہے، اور جو اس نے تمہارے کام میں معاونت کی ہے تم نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی شخص 99 نیکیاں کر دے، ایک ادنا سی زیادتی ہو جائے تو وہ زیادتی اور غلطی جو ہوتی ہے نا، ان 99 غلطیوں پہ نیکیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تو نے آج تک میرا کیا ساتھ دیا ہے، ہم اسے تان و تشریح دیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا ہے کہ جو دینی معاملات میں تمہارا معاون ہو، ساتھ ہو اچھائی میں، تو ہمیشہ تم بھی کیا کرو، اس کا ساتھ دیا کرو۔ میرے اپنے حضور سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طرح موجودہ حضور قبلہ عالم پیر محمد امین الاسرا چاہ صاحب کو دیکھا کہ وہ لوگ جو دینی ادارے کی قیام کے وقت اور مشکل کی گھڑیوں میں آپ کے ساتھ رہے، آپ نے زندگی بھر ان کا کیا دیا، ساتھ دیا، اور نیک لوگ، وفادار لوگ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، دین سے درد رکھنے والے لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مخلص لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، کہیں پہ کسی موقع پہ ان سے کوئی کمی ہو جائے تو اسے نہیں گنواتے، ان کی نیکیوں کو ہمیشہ شمار کرتے ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے معاملات میں کوئی بھی شخص ہمارا ساتھ دیتا ہے، امتثال دے رہا ہے، ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہے، تو ہم اس کی غلطیوں پہ پردہ پوشی کریں، اس سے کوئی سستی اور کوتاہی ہو جائے تو اسے کبھی شمار نہ کریں۔ اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں ما فما اوذی بار، اس کے بعد آپ کو کسی نے کوئی بات، تو اگر صحابہ میں سے کسی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی بات نہیں کہی تو مجھ اور آپ کو بھی ان کی ذات میں ذرہ برابر زبان جو کھولتا ہے اس کا انجام انتہائی برا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر روح البیان سورہ نساء کی 46 نمبر آیت کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ ابو علقمہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، ہم نے اپنے اس لشکر کا سردار ایک شخص کو بنایا، پڑاؤ کیا، اور اس نے پڑاؤ کے وقت ایسی باتیں کی جس میں شیخین کریمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے گالیاں نہ ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسی کبینگی اور لعنت والے کام سے محفوظ فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے گالیاں دی، برا بلا کہا، یہ کیسا شخص ہے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس ذات نے چشمہ مصطفیٰ سے پہلا گھونٹ پیا ہے انہی ذاتوں کو اپنی زبان کا نشانہ بناتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رات گزری، صبح سب لشکر نے تیاری کی لیکن اس کا سامان ویسے ہی پڑا، ہم اس کے خیمے میں گئے تو کیا دیکھا، اس کے نیچے والا دھڑ بھی اور اوپر والا دھڑ بھی اللہ کی ذات نے بدلا دیا، اور ایسے شکل بن گئی ہے جیسے خنزیر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خنزیر کی شکل بن گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پکڑا، گھوڑے پہ بٹھایا، رکھا، جوں ہی رکھا تو خنزیر کی طرح آوازیں نکالتا ہوا وہ جنگل میں غائب ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے جس کی گستاخی کی تھی شیخین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بخشش کی دعائیں میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے رہے، اور جن کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو کیا کرنا، میری وجہ سے اسے چھوڑ دے، میری وجہ سے۔ اب جسے محبت مصطفیٰ ہے وہ آپ کی ذات سے محبت کرتا ہے، اور جسے خون سے مصطفیٰ ہے وہ شیخین سے کیا کرتا ہے،
نفرت کیا کرتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھا اور کہا ابو بکر تو غار میں بھی میرے ساتھ ہے اور حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ ہے۔ دنیا ساری زندگی میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ رہے۔ آج بھی روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہے اور کل قیامت کے دن بھی قرب مصطفیٰ۔ ایسی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں ہمیشہ سلام محبت پیش کریں، کیونکہ آپ ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ وہ اسلام جو ایک وقت اگر آپ قدم نہ اٹھاتے تو کمزوری کا شکار ہو جاتا، بے شمار اس میں خامیاں رہ جاتی، لیکن آپ نے بر موقع بر وقت اسلام کے اس جھنڈے کو بلند کیا۔ کس کی رضا کے لیے؟ اپنے رب کی رضا۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی روزہ انور پہ کروڑا رحمتوں کے نزول غلامان مصطفیٰ کو آپ سے محبت فرمائے، اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے سیاد ساتھ محبت کرو، اس کے ساتھ وفا کرو، اور میری خاطر انہیں کیا کرو؟ اچھا کرو، ان سے محبت کرو۔ ہمیں بھی آپ کا پیار نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا